پہلے دوستوں آج محترمہ زرتاج گول نے پھر انڈس واٹر ٹریٹی کا ایشو چھیڑ دیا ہے اور انہوں نے بڑی لمبی طویل گفتگو کی ہے اور اعظم نذیر تارڑ نے بھی اس کے جواب میں جو کچھ کہا ہے پہلے یہ سنتے ہیں۔ اسپیکر صاحب، سب سے پہلے تو مجھے انتہائی افسوس ہوا ہے، لا منسٹر نے خود ہی مان لیا ہے کہ پاکستان کا رائٹ ہی نہیں ہے راوی ریور کے اوپر۔ انڈس واٹر ٹریٹی کے اندر یہ نہیں کہا گیا کہ انڈیا آپ 40 سال سے سوتے رہیں اور انڈیا آپ کے بیراجوں کے اوپر بند باندھتا رہے۔ 95% انڈیا راوی کا پانی استعمال کر سکتا ہے، 5% پاکستان استعمال کر سکتا ہے، پر انڈس واٹر ٹریٹی میں یہ مجھے لا منسٹر دکھایا کہ کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ آپ پورے دریا کا رخ ہی موڑ دیں۔ انڈیا نے آپ کے دریا کا رخ موڑ دیا ہے، 207 میگا واٹ کی قریب وہ بجلی بنا رہا ہے، 38,000 ہیکٹیئر ان کی جو ہے وہ زمین سیراب ہو گئی ہے۔ اگر یہ کہہ رہے کہ ہم لیٹیگیشن میں ان کے ساتھ آلریڈی جا رہے، انڈیا یہاں پہ اسپیکر صاحب رکے گا نہیں، اور میں اس کی آپ کی وجہ بتا رہی ہوں۔ جب بی جے پی کی حکومت آئی پچھلی دفعہ، انہوں نے آرٹیکل 370 کو ریووک کیا، انہوں نے کشمیر کے جتنے بھی رائٹس تھے ان کو وائلیٹ کیا۔ بی جے پی رکے گا نہیں، اب جب وہ الیکشن جو ہے وہ جیتے گا، وہ اس انڈس واٹر ٹریٹی کو ریووک کرے گا۔ مجھے اس ہاؤس سے بہت زیادہ مجھے افسوس ہے، میرا خیال میں یہاں پہ واٹر ریسورسز کے منسٹر کو ہونا چاہیے، فورن منسٹر کو ہونا چاہیے کہ انہوں نے کتنے نوٹسز بھیجے ہیں۔ یہ تو آپ ایسٹرن ریور کی بات کریں نا، کل کو انڈیا اسی کے اوپر ویسٹرن ریور کے اوپر آ کے آپ کے قبضہ کرے گا، پھر آپ کہاں پہ جائے گا اور پاکستان سوکھ جائے گا، آپ کا کسان خودکشی کرے گا، ان کا کسان جو ہے وہ خود خوشحال ہو جائے گا۔ میرا خیال ہے کہ یہاں پہ فورن منسٹر کو بھی آنا چاہیے۔ ہماری انفارمیشن کے مطابق تو الٹا ہم نے ان کو نوٹسز کیا بھجوانے تھے، انڈس واٹر ٹریٹی کے ہمارے ممبران نے کیا وہ بھجوانا تھے، الٹا انہوں نے آپ کو نوٹسز بھجوائے ہیں۔ تو مجھے تو انتہائی یہاں پہ میں یہ اسٹیبلش کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارے لا منسٹر نے خود ہی پانی کے رائٹس آف کر دیے ہیں اور انڈیا کے جا کے حق میں جا کے انہوں نے ڈال دیے ہیں۔ پوائنٹ آف پرسنل ایکسپلینیشن بھی یہ ہے، محترمہ پہلے بھی رکن رہی ہیں اور وزارت بھی انہوں نے کی ہے، مجھے بڑے دکھ اور تکلیف کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، اور میں اپنا احتجاج ریکارڈ کراؤں گا لیڈر آف اپوزیشن کو بھی، کہ جو لیگل پوزیشن ہے کم از کم اس پہ تو کلیئرٹی، اس پہ تو سیاست نہ کریں، خدا کے لیے کوئی عقل کے دلیل سے بات کرے۔ میں آرٹیکلز پڑھ دیتا ہوں اور پھر یہی ہے کہ میں آپ سے ہر جانے کا طلبگار بن جاؤں۔ آرٹیکل A1 A2 آرٹیکل A3، میں یہ میٹرز پچھلے 4 سال ڈیل بھی کرتا رہا ہوں، اور جو آپ نے فرمایا ہے کہ حکومت نے انہیں دے دیے ہیں رائٹس، حکومت کا یہ اختیار ہی نہیں ہے۔ حکومت کیوں یہ رائٹس دے گی؟ آپ نے 1960 میں، کیونکہ یہ وہ ریورز ہیں، دریا ہیں جن کے اوپر جنگیں ہوتی رہی ہیں، کیونکہ جو فلو آف واٹر ہے وہ بہت سارے دریاؤں کا بھارت سے ہماری طرف ہے، ہم ڈھلان پہ ہیں، پانی وہاں سے آتا ہے، پانی ہم نہیں انہیں دے رہے کہ ہم ڈاؤن سٹریم ہیں۔ تو یہ اتنا بڑا فورم ہے، اس موقر فورم کے اوپر پلیز ریکارڈ کے مطابق ہمیں بات کرنی چاہیے۔ میں نے آف دا کف یہ بات نہیں کی، میرے سامنے لکھی ہوئی بھی ہے، میں 4 سال پہ اس پہ کام بھی کر رہا ہوں۔ بھارت اس ایگریمنٹ سے نکلنا چاہتا ہے تاکہ وہ جنگیں مسلط کرے ہم پہ، اور ورلڈ بینک نے اسے الاؤ نہیں کیا، کیونکہ اس ٹریٹی سے نکلنے کی ایک ہی صورت ہے، دونوں فریق راضی ہوں۔ یہ ایوان اگر یونانیمسلی ریزالو کرتا ہے اور حکومت کو یہ ہدایت کرتا ہے کہ آپ اس ٹریٹی سے نکل جائے، نہ پانی ہمیں ملے، سارا پانی ادھر رہ جائے، تو اس پہ اس ایوان کا حق ہے۔ لیکن خدارا جو ڈسپنسیشن پچھلے 60 سال سے رائج ہے، 64 سال سے، اس پہ ظاہر ہے بھارت نے وائلیشنز کی ہیں۔ حکومت پاکستان ہر میٹر میں گئی ہے ورلڈ بینک کے پاس، کبھی ہمیں ریلیف ملا ہے، کبھی نہیں ملا، کبھی ہمیں انجنکٹیو آرڈر ملا، کبھی نہیں ملا، کبھی چیزیں ریورس ہوئی ہیں، کبھی نہیں ہوئی، یہ عدالتی اختیار ہوتا ہے۔ ابھی بھی میں نے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا کہ کشن گنگا میں ہمیں جو انیشل آرڈر ملا ہے وچ از کوائٹ فیوریبل فار پاکستان۔ آپ کو اگر مزید وضاحت کی ضرورت ہے تو اسی معاہدے کے تحت جو ہمارے کمشنر ہیں وہ موجود ہیں اسلام آباد میں، جسے ہم انڈس واٹر کمشنر کہتے ہیں، ایک کمشنر بھارت کا، ایک ہمارا ہے۔ آپ ان سے بیٹھے، وہ آپ کو تفصیل سے آگاہ کریں گے، لیکن میں وضاحت کے لیے پرسنل ایکسپلینیشن پہ بات کر رہا ہوں۔ میں کبھی کوئی بات ریکارڈ کے بغیر نہیں کرتا، میں وکیل ہوں، میری تربیت ہی اس حوالے سے ہوئی ہے کہ جو بات کریں آپ کاغذ سے دیکھ کے کریں۔ بہت شکریہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستوں، آپ نے یہ گفتگو سن لی اعظم نذیر تارڑ کی اور اس سے پہلے زرتاج گول کی، تو اس حوالے سے میرا ایک گیت بھی ہے
जो मैंने खुद गाया था कि साले कई दरिया, यानी हम कई दरियाओं के मालिक हैं, फिर भी प्यास हमारा पीछा नहीं छोड़ती। दोस्तों, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता कि इंडस वाटर ट्रीटी किसने किया, क्यों किया, इंडस वाटर ट्रीटी में है क्या क्या और उसके क्या वो हैं, लेकिन क्योंकि मैं सतलुज का आबनोश हूँ और मैं मुतासर हूँ सतलुज का, सतलुज के सूखने से मैं जिन अजाबों का शिकार हूँ, मेरी रोही चौलिस्तान जिन अजाबों का शिकार है, मेरा वसेब जिन अजाबों का शिकार है, वो तो मैं बयान कर सकता हूँ। प्यास तो मैं अपने वसेब की बयान कर सकता हूँ। सच्ची बात यह है कि हम जब सतलुज के विजिट के लिए गए थे, जनाब ज़िया शहर के साथ असदुल्ला गालिब थे, कर्नल मुकरम खान थे, तो हमने उस पर देखा था कि वहाँ से भूखा वाला पतन पे भी यही सूरत हाल थी। हम तो वहाँ पे कसूर से आगे जो जहाँ से सतलुज पाकिस्तान में गिरता है, हम तो वहाँ पर भी गए थे। दोस्तों, इस एक सतलुज के सूखने से जो आबनोश है वो 2.5 करोड़ लोग मुतासर हुए हैं। इस वक्त 2.5 करोड़ लोग अजाबों का शिकार हैं। अब ब्यास के बंद होने से भी इसी तरह करोड़ों की तादाद में लोग मुतासर हुए हैं। अब रावी 100% बंद होने जा रहा है, तो उससे भी करोड़ मुतासर होंगे। तो हम पाकिस्तानी फिर क्या करें? या तो हम इंडिया के साथ जंग करें, अगर हम जंग नहीं कर सकते तो फिर हम इंडिया से को इस बात पे पाबंद कर सकते हैं कि वो इंसानियत की बुनियाद पर, इंसानियत के नाते हमें 20% पानी अपने माहौलियात के लिए इन दरियाओं में 20% रावी में दे, 20% ब्यास में दे और 20% दे सतलुज में। फिर कहीं जाकर हम दोस्ती के रिश्ते में बंध सकते हैं, दोस्ती के रिश्ते में जुड़ सकते हैं। अगर इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग ना हो, तो उसे मोहब्बत के रिश्ते में ढालने के लिए उसे हमें 20% पानी देना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे जो 3 दरिया हैं, जैसे चनाब है, झीलम है और सिंध है, उसका 20% वो पानी अपने नबातात के लिए, अपने माहौल के लिए वहाँ से वो दे रहा है। अगर हम ये भी नहीं कर सकते, भारत से पानी नहीं ले सकते, तो इस्लामी यूनिवर्सिटी ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था कि मसनूई बारिशों का, तो फिर हम मसनूई बारिशें बसा सकते हैं। लेकिन जो हमारी प्यास है, इस वसेब की, इस खित्ते की जो प्यास है, उसको तो हम वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते, और पाकिस्तानियों को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अपर पंजाब वालों की मर्जी के, उनके तो बारे न्यारे हैं, उनके तो पानी काम ही नहीं होता। वो नहरों के जरिए उन्हें मुख्तलिफ दरियाओं से, मुख्तलिफ हैंडवर्क से पानी लिया हुआ है। वहाँ पे तो चावल काश्त होता है, वहाँ पे इतना ज़्यादा पानी होता है। प्यास से तो वसेब मांगा है, लिहाजा वसेब का मौक़िफ़ यही है कि या तो इंडिया से पानी मोहब्बत के नाते लिया जाए, या फिर मसनूई बारिशें बरसाई जाए, ताकि हमारी जो प्यास है वो कम से कम हो सके, और हमारा जो रोही चौलिस्तान है, जो हमारा थल है, वो साथ साथ जो शादाब हो सके, और हम इन दोनों इलाकों को फूड बास्केट बना सकें। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने जरताज गुल की बात सुन ली, आपने आजम नज़ीर ताराड़ की बात भी सुन ली, आपने मेरा गाना भी सुन लिया, मेरी गुफ्तगू भी सुन ली। अब हम बात करेंगे कि अगर हम तीसरा ऑप्शन अपनाते हैं मसनूई बारिशों का, तो मसनूई बारिशों के जो प्रोजेक्ट के जो मेमार हैं, जो बानी हैं, जो खालिक हैं, इस्लामी यूनिवर्सिटी के साबिक वाइस चांसलर डॉक्टर अतर महबूब साहब। इस वक्त मुल्क में सियासी तौर पर इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से गुफ्तगू हो रही है। मैं चाहूँगा कि हम मुस्तकबिल की तरफ देखें, और ये जानते हुए कि पूरी दुनिया में आबी ज़खायर पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, और आइंदा यही समझा जा रहा है कि मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से ताज़ा पानी के ज़खायर जो हैं उनमें कमी वाक़ हो सकती है। और चूँकि हम एक ज़रई मुल्क हैं जिसकी बढ़ती हुई आबादी है, और इस वक्त 250 मिलियन हमारी आबादी हो चुकी है, और अगले 50 सालों में ये समझा जा रहा है कि पाकिस्तान की आबादी 500 मिलियन हो जाएगी, और पाकिस्तान दुनिया का तीसरा या चौथा सबसे बड़ा मुल्क हो जाएगा। इस सूरत हाल में ज़रूरी ये है कि हम अपने खुराक के ज़राए को बढ़ाएँ, खुराक पैदा करने की सलाहियत को बढ़ाएँ। अल्लाह ताला ने हमें एक बड़े रकबे से नवाजा है, जिसका एक बड़ा हिस्सा अभी भी बंजर है और जिसको आबाद करने की ज़रूरत है।
اس میں سب سے زیادہ جو پوٹینشیل ہے وہ چولستان کے خطے میں ہے، جو کہ ایک زمانے میں 4000-5000 سال پہلے دریائے ہاکڑا کی سرسبز و شاداب وادی ہوتا تھا، لیکن جو ٹیکٹونک پلیٹس ہیں، زمین کی جو پلیٹس ہیں، ان کی موومنٹ کی وجہ سے، زلزلوں کی وجہ سے دریائے ہاکڑا کے پانی کی آمد کا راستہ بند ہو گیا اور وہ پانی دوسرے دریاؤں یعنی گنگا اور جمنا کی طرف چلا گیا، اور یہ آہستہ آہستہ یہ خطہ ایک ریگستان بن گیا۔ لیکن ادھر مٹی بہت زرخیز ہے، معدنیات سے بھری ہوئی ہے جو خوراک کے لیے پودے استعمال کر سکتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ یہاں پانی مہیا کیا جائے، تو سائنسی تحقیق کے ذریعے جو سب سے بہترین طریقہ ابھی تک دریافت ہوا ہے وہ کہلاتا ہے کہ برقی ذرات کے ذریعے آیونائزیشن بیسڈ رین انہینسمنٹ، یعنی برقی ذرات کے ذریعے بارشوں کی بڑھوتی۔ تو اس حوالے سے جو ٹیکنالوجی ایجاد ہوئی ہے وہ دنیا کے کئی ملکوں میں اس کا استعمال ہوا ہے، عرب ممالک میں بھی ہوا ہے، سعودی عرب میں، عمان میں، متحدہ عرب امارات میں، آسٹریلیا میں بھی، وسطی ایشیا میں بھی، اس کے علاوہ امریکہ میں بھی یہ ٹیکنالوجی کامیابی سے استعمال کی گئی ہے۔ یہ ٹیکنالوجی اس کو مصنوعی بارشیں کہا جاتا ہے، لیکن یہ حقیقتاً مصنوعی بارش نہیں ہوتی، بلکہ جو بارش برسانے کا قدرتی عمل ہے اسی کو سمجھنے کے بعد اس میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ برقی ذرات پیدا کرنے والے اسٹیشنز لگائے جاتے ہیں جو ہوا میں جو گیسز موجود ہوتی ہیں ان کو برقی ذرات میں بدلتے ہیں، اور ہوا کے زور پر وہ ذرات جب اوپر جاتے ہیں 5000 فٹ کی بلندی پہ، تو چونکہ چولستان کے خطے میں جو فضا ہے سال کے 8 مہینے وہاں نمی کا تناسب 50% سے زائد ہوتا ہے، اور اس حوالے سے ہم نے پچھلے 50 سال کا جو ڈیٹا ہے اس کو میٹیورولوجیکل ڈپارٹمنٹ پاکستان کے ساتھ مل کر اس کو اینالائز کیا، اور اس کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ ٹیکنالوجی انتہائی کامیابی کے ساتھ چولستان میں ڈپلوائے کی جا سکتی ہے۔ اس کے ذریعے سالانہ 200 سے 300 ملی میٹر سے زیادہ بارش میں اضافہ کیا جا سکتا ہے، جس کے بعد چولستان کا خطہ زرعی طور پر ایک انتہائی پروڈکٹیو خطہ بن جائے گا، اور سالانہ $10 ارب سے زیادہ کی زرعی اجناس، جس میں گندم، اس کے علاوہ خوردنی تیل پیدا کرنے والی فصلیں اور پھل بڑے پیمانے پر یہاں پیدا کیے جا سکتے ہیں، اور سالانہ جو $10 ارب ہے اس کی زرعی مصنوعات یہاں پر پیدا ہو سکتی ہیں، جس سے اس پورے خطے کو اور ملک کو اقتصادی طور پر ایک انتہائی تحفظ ملے گا، اور جو ہماری ملک کی جو مشکلات ہیں، مالی مشکلات، ان کو حل کرنے میں مدد ملے گی، اور ہمارے خطے کے لوگوں کی تقدیر بدلی جا سکتی ہے۔ اور چونکہ ہمارے جو پالیسی ساز ادارے ہیں اور جو ہماری حکومتیں ہیں وہ پہلے ہی سے چاہتے ہیں کہ کارپوریٹ فارمنگ اور بڑے پیمانے پر اس خطے میں زراعت کو فروغ دیا جائے، اور اس میں بیرونی سرمایہ کاری اور ہمارے جو دوست ممالک ہیں ان کو بھی اس کے لیے مدعو کیا گیا ہے۔ تو یہ ٹیکنالوجی انتہائی اکنامیکل ہے۔ $10 ملین کا ایک برقی منفی ذرات کا اسٹیشن لگایا جا سکتا ہے، اور اس طرح کے 5 سے 10 اسٹیشن جو ہیں وہ تقریباً 10,000 مربع کلومیٹر کے علاقے میں چولستان میں ایک ایگرو اکنامک زون بنانے کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں، جس کے بعد جو ہماری کارپوریٹ فارمنگ ہے اور ہماری جو فوڈ سیکیورٹی ہے، یعنی جو خوراک کے حوالے سے ہمیں تحفظ چاہیے، وہ حاصل ہو جائے گا۔ خوردنی تیل کی پیداوار میں، جس میں ہمارا بڑا قیمتی زر مبادلہ لگ رہا ہے، اور اکثر گندم کی جو ہمیں درآمد کرنی پڑتی ہے اس میں ہمارا زر مبادلہ لگتا ہے، تو ہمیں یہ اس حوالے سے بھی تحفظ مل جائے گا، اور ہماری جو اقتصادی صورتحال ہے وہ انتہائی مستحکم ہو جائے گی۔ اور یہ انتہائی اکنامیکل ٹیکنالوجی ہے۔ دنیا میں تازہ پانی پیدا کرنے کے لیے جتنی ٹیکنالوجیز ہیں ان کا جب موازنہ کیا جائے تو جو برقی ذرات، منفی برقی ذرات کے ذریعے آیونائزیشن بیسڈ رین انہینسمنٹ ہے، اس سے 10 سینٹ فی مکعب میٹر یعنی فی کیوبک میٹر 10 سینٹ کاسٹ آتی ہے، جبکہ جو ڈی سیلینیشن ٹیکنالوجی جو کچھ عرب ممالک میں استعمال ہوتی ہے اور دوسرے امیر ممالک میں، وہ $2 فی کیوبک میٹر اس کی قیمت آتی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ انتہائی جو ہے اکنامیکل ٹیکنالوجی ہے، انتہائی کامیاب ٹیکنالوجی ہے، اور تقریباً 2 سال سے ہم نے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں کئی بین الاقوامی کمپنیوں کے ساتھ مل کر اس ٹیکنالوجی کے جو مختلف ایسپیکٹس ہیں ان کو ایکسپلور کیا، اور ہم اس صورت حال میں ہم اس کو کامیابی سے اس کے ڈپلائمنٹ کے لیے ٹیکنالوجی
اور جو مین پاور ہے پاکستان میں تیار کر سکتے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ ہماری حکومت اس حوالے سے جلد ہی اہم فیصلے کرے گی اور موقع ہمیں ملے گا کہ ہم اپنے سامنے ایک عشرے کے اندر چولستان کو دوبارہ سے 4000 سال پرانا دریائے ہاکڑا کی وادی جیسا سرسبز و شاداب علاقہ دیکھیں اور اس سے ہم اپنے اس خطے کی اور پورے پاکستان کی تقدیر بدل دیں انشاءاللہ تعالی. علامہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی.